درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے جو جمعہ کے دن مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور جگہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مضمون ہے اور دنوں کا درود فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں اور جمعے کا دن پڑھا جانے والا درود بنفس نفیس میں خود سماعت کرتا ہوں۔ یعنی آقا براہ راست جمعے کا درود جو ہے وہ سماعت فرماتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جمعے کے دن کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، محبت کے ساتھ۔ جمعے کے دن پر ہی آج کچھ بات کرتے ہیں۔ نارملی ہم جمعے کا دن ڈے آف فرائیڈے آرڈنری انداز میں گزار لیتے ہیں، تھوڑی سی کوشش کر کے جمعے کی نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن شاید یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ جمعہ ہمارے لیے کتنا بڑا رب کی طرف سے انعام ہے۔ جمعہ جو ہے وہ سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار ہے۔ جمعے کے دن جہنم کی آگ نہیں سلگائی جاتی۔ جمعہ کا جو دن ہوتا ہے اس کی رات کو دوزخ کے دروازے نہیں کھلتے۔ جمعے کے دن کو بروز قیامت دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا۔ جو مسلمان جمعے کے روز انتقال کر جائے وہ شہید کا رتبہ پاتا ہے اور عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ اور سبحان اللہ، جمعے کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے۔ اسی لیے جب جمعے کے دن حج آتا ہے نا تو اس کو حج اکبر کہتے ہیں، کیونکہ حج بھی 70 حج کے برابر ہو جاتا ہے۔ ایسی کوئی اسکیم آ جائے، ایسا کوئی معاملہ ہو جائے کہ یار فلاں دن فلاں دنوں کے لیے کوئی اسکیم ہے، یہ کام کرو گے تو پیسے ڈبل ہو جائیں گے، فلاں ملک میں ٹیکس کم ہو گیا تو وہاں سے گاڑی منگوا لو، فلاں ملک میں نیا ماڈل آیا ہے تو ادھر کوشش کرو تو زیادہ پیسے بچ جائیں گے۔ ہم کاروبار میں جہاں جب پروفٹ نظر آتا ہے ادھر کوشش زیادہ کرتے ہیں۔ کئی کلومیٹر دور جا کر بھی اگر کسی اسٹور پر سیل لگی ہوئی ہو کہ 50% ڈسکاؤنٹ ملتا ہے تو ہم ادھر جا کے لیتے ہیں کہ یار فائدہ ہے۔ یعنی سیل لگا کر بہت سارے اسٹور والے سردیوں میں گرمیوں کا مال بیچ جاتے ہیں، گرمیوں میں سردیوں کا بیچ جاتے ہیں، ہم وہ بھی لے لیتے ہیں کہ چلو یار ابھی سردیاں نہیں آئیں لیکن سستا مل رہا ہے، جیکٹ لے لو سردیوں میں کام آئے گا۔ یعنی یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اس میں کوئی شرعی قباحت بھی نہیں ہے، لیکن یہی ذہن نیکیوں میں کیوں نہیں بنتا؟ جمعے کے دن ایک نیکی کرے تو 70 نیکیاں ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ مثال کے طور پہ کسی نے ذہن بنایا ہوا ہے کہ میں منڈے والے دن، پیر والے دن کسی مریض کی عیادت کرنے جاؤں گا، ٹیوزڈے کو میں نے فلاں غریب کی مدد کرنی ہے، تو منڈے ٹیوزڈے سنڈے کو جو کام کرنے 2-3 دن پہلے کر لیں اور جمعے والے دن کریں تاکہ 70 ٹائمز ملٹیپلائی ہو جائے۔ تو اگر میرا اور آپ کا یہ نیکیاں کمانے کا ذہن بن جائے نا تو انشاءاللہ ہم بہت ساری نیکیاں اکٹھا کر سکتے ہیں، اور یہی نیکیاں آخرت میں کام آنی۔ یاد رہے، مرنے کے بعد کفن میں جیب نہیں ہوگا اور قبر میں تجوری نہیں ہوگی۔ میرے اور آپ کے ساتھ جو جائے گی نا چیز وہ ہمارے اعمال ہی جائیں۔ یہ ہمارا سارا سرمایہ، سارے ہمارے ویزے، پاسپورٹ، ہماری جو بھی دنیا ہے وہ یہی رہ جائے گی۔ بلکہ بڑی خوبصورت بات کتابوں میں لکھی کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو گھر والے آپس میں بات کرتے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ مرحوم نے پیچھے کیا چھوڑا ہے، مگر فرشتے جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو آپس میں یہ گفتگو کرتے ہیں کہ بتاؤ مرحوم نے آگے کیا بھیجا۔ اصل چیز وہ نیکیاں ہیں جو ہم نے آگے کے لیے جمع کر رکھی۔ اللہ کی رحمت سے ہر ہفتے میں ایوری ویک ہمیں ایک دن ملتا ہے جس میں ہم خوب نیکیاں کما سکتے ہیں۔ ہمارے بزرگان دین ہر جمعے تلاش کر کر کے نیکیاں کرتے تھے، ہمیں بھی یہ ذہن بنانا چاہیے۔ اور جمعے کے دن کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس دن کی اہمیت اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کی فضیلت بیان کرنے کے لیے قرآن میں ایک پوری سورت سورہ جمعہ کے نام سے نازل فرمائی ہے۔ ایک پوری سورت کا نام ہی سورہ جمعہ ہے، اور اس میں ارشاد باری ہوتا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ جمعہ کے لیے سب سے اہم کام نماز جمعہ ہے کہ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جمعہ کے دن جو سب سے پہلے آتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے جنہوں نے اللہ کی راہ میں اونٹ صدقہ کیا ہو۔ یعنی آپ سوچیں کہ ہر جمعے اونٹ قربان کرنا آسان تو نہیں ہے، لیکن ہر جمعے آپ اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب کما سکتے ہیں جو سب سے پہلے آتے ہیں۔ اس کے بعد آنے والے ایسا ہے جیسا اس نے گائے صدقہ کی ہو، اس کے بعد آنے والا ایسا ہے، نبی پاک فرماتے جیسے بکری صدقہ کی، اس کے بعد آنے والا ایسا ہے جیسے مرغی صدقہ کی، اس کے بعد آنے والا ایسا ہے جیسے انڈا صدقہ کیا ہو۔ یعنی ثواب کم ہوتا جائے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ کام کاج چھوڑ کر اہتمام کے ساتھ جمعے کے دن جلدی مسجد میں آ جائیں
اور ماشاءاللہ اس سے ایک اور فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جو بیان ہو رہا ہوگا وہ بھی سننے کو ملے گا، علم دین بھی ملے گا، اور راہ خدا میں اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ تو جمعے کے دن کی تیاری ہونی چاہیے۔ اچھا، اسی طرح جمعے کے دن جہاں نیکیاں 70 بار ملٹیپلائی ہو جاتی ہیں نا، اور یہ اللہ کی شان ہے کہ اس دن کا مرتبہ بہت بڑا ہے، تو پھر گناہ بھی ملٹیپلائی بائی 70 ہو جاتا ہے۔ جمعے کے دن گناہ سے بچنا ہے، عام دنوں میں بھی بچنا ہے، مگر جمعے کے دن زیادہ بچنا ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص رمضان میں گناہ کرتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، یار رمضان کے مہینے میں گناہ کر رہے ہو، یہ تو نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے۔ مکہ شریف میں جا کر ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، مگر ادھر گناہ بھی 1,00,000 کے برابر ہے۔ جس چیز کی تعظیم زیادہ ہوگی نا، اس گھڑی میں، اس مقام میں، اس مہینے میں گناہ بھی زیادہ ناپسندیدہ ہوگا، اس کی سزا بھی زیادہ ہوگی۔ تو جمعے کے دن بالکل آپ نے اپنے آپ کو گناہ سے بچائے رکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عبادت تو نہ کر سکے اور الٹا گناہ گار ہو جائیں، ہمارے گناہوں کا میٹر چلتا رہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو گناہوں سے محفوظ فرمائے، گناہ کرنے سے ہم سب کو بچائے رکھے۔ اب جمعے کے دن کرنے والے کام کیا ہے؟ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو جمعے کے دن امامہ پہنتے ہیں، جمعے کے دن امامہ پہننے والوں پر اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ کم از کم جمعے کے دن امامہ پہن لیا کرے، اپنے آفس میں رکھ لے امامہ شریف اور جمعے کے دن پہن لیا کرے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جمعے کے دن جو امامہ پہنتا ہے بغیر امامے کے 70 جمعوں کے برابر اسے ثواب ملتا ہے، 70 ٹائمز مور برکتیں ملتی ہیں۔ جمعے کے دن ناخن کاٹے جائیں تو تنگ دستی دور ہوتی ہے، روزی میں برکت ہوتی ہے، یہ سنت بھی ہے۔ یاد رہے کہ ناخن 40 دن سے زیادہ نہیں بڑھنے چاہیے، اور جمعے کو کاٹیں تو انشاءاللہ اس سے تنگ دستی دور ہوگی، روزی میں برکت ہوگی انشاءاللہ۔ تو اللہ پاک ہمیں نیکیوں کا حریص بنا دے۔ دنیا کے مال، دنیا کے کاروبار کی لالچ تو ہمیں ہوتی ہے، لیکن نیکیوں کی اگر لالچ ہو جائے نا، پتہ چل جائے کہ کہاں سے کیسے بڑی نیکی ملے گی، تو فوراً اسے حاصل کرنے پہنچے۔ صحابہ کرام کو بڑا شوق تھا، یعنی وہ نیکیاں تلاش کر کے نیکیاں حاصل کرنے کی فکر کرتے تھے۔ اب حضرت عثمان غنی کی مثال لیجئے کہ کتنے بڑے صحابی ہیں، آپ ذوالنورین ہیں، عشرہ مبشرہ میں ہیں، اور یقینی جنتی ہیں، نبی پاک سے 2 بار جنت خریدی۔ اتنی ساری نیکیاں ہونے کے بعد ہم جیسا آدمی تو کہے بہت ہو گیا، اب اتنی ساری نیکیاں تو ہو گئی، مگر صحابہ کرام رکتے نہیں تھے۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کے لوگوں کو پانی کی ضرورت تھی، تو جو کنواں والا شخص تھا اس سے کہا کہ یہ کنواں مجھے دے دو اور اس کنویں کے بدلے جنت میں کنواں لے لو۔ وہ شخص کہتا ہے حضور میرا یہی کاروبار ہے، میرا کام چلتا ہی اسی سے ہے، میں اسی پانی کو بیچ کر گھر والوں کا معاملہ کرتا ہوں۔ تو اس نے آفر کو قبول نہیں کیا۔ کسی طرح یہ خبر حضرت عثمان غنی کو پہنچ گئی۔ حضرت عثمان غنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ حضور وہ آفر میرے لیے بھی ہے، اگر میں وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دوں تو کیا میرے لیے بھی جنت ہے، جنتی کنواں ملے گا؟ نبی پاک نے فرمایا اے عثمان یہ آفر یہ تمہارے لیے بھی ہے۔ حضرت عثمان نے وہ کنواں جس قیمت میں اس نے دیا خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ تو پتہ چلا کہ صحابہ کرام کو موقع ملتا، چانس ملتا کہ ادھر نیکی ہو سکتی ہے، وہ فوراً وہ نیکی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ہم کاروبار کے لیے تو واقعی اتنے جس کو کہیں کہ ایگریسو ہیں کہ جیسے ہی موقع ملے کہ یہ کام کر لو ہم کر لیتے، اس ملک میں پہنچ جاؤ۔ اب دیکھیں نا اتنے سارے پاکستانی یہاں پہنچ گئے، میں دنیا میں جدھر جاتا ہوں ایسے ایسے ممالک ہیں وہاں بھی لوگ پہنچے ہوئے، موقع ملا، چانس ملا، دنیا نظر آئی، پہنچ گئے۔ لیکن کیا بالکل اسی طرح ہم آخرت کے لیے، نیکیوں کے لیے وقت نکالتے ہیں؟ بلکہ یہاں تو حال یہ ہے کہ 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں نکال پاتے۔ یہ درست نہیں ہے، یہ زندگی کا انداز اچھا نہیں ہے۔ مرنے کے بعد ہمارے اعمال ہی ہمارے کام آئیں گے۔ اور آج میں یہ چاہ رہا تھا کہ چونکہ جمعے پر ہی بات ہو رہی ہے تو آج جمعے کے خطبے پر بھی کچھ بات کی جائے۔ جمعہ کے خطبے میں ہم ایک اعلان بار بار سنتے ہیں، الا لا ایمان لمن لا محبت له۔ کبھی میں آپ کو مشورہ بھی دوں گا کہ بچپن سے جمعے کا خطبہ ہم سن رہے ہیں، کئیوں کو تو یاد بھی ہو گیا ہوگا، مگر اس کا ترجمہ بھی تو کبھی پڑھ لیں کہ امام صاحب ہر جمعے خطبہ دیتے ہیں، اس میں کہتے کیا ہیں، فرماتے کیا ہیں، سناتے کیا ہیں۔ سنو اس کا مطلب کیا ہے، الا لا ایمان لمن لا محبت له۔ سن لو اس کا ایمان نہیں ہے جس کے دل میں نبی پاک کی محبت نہیں، عشق رسول کے بغیر ایمان کمپلیٹ نہیں ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محبت رسول یہ ہمارے ایمان کی جان ہے۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ محبت ہونی کتنی چاہیے؟ محبت تو بہت ساروں سے ہوتی ہے،
ماں باپ سے بھی ہوتی ہے، بھائی بہنوں سے بھی ہوتی ہے، بچوں سے بھی ہوتی ہے، بچوں کی امی سے ہوتی ہے، دوستوں سے ہوتی ہے، کاروبار سے ہوتی ہے، تو پیارے آقا سے بھی ہوگی؟ نہیں جناب، کتنی ہونی چاہیے یہ بھی نبی پاک نے خود بیان کیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے آقا فرماتے تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کے والد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ٹاپ آف دا لسٹ، سب سے زیادہ نبی پاک سے محبت کرنی، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ تو یہ میلاد کا مہینہ پیارے آقا سے کنیکشن مزید مضبوط کرنے کا مہینہ ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ ہم ہو سکتا ہے سارے لوگ کہیں کہ بھائی ہمیں بھی نبی پاک سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ اگر یہ بات آپ کہتے ہیں، یہ دعویٰ آپ کرتے ہیں، تو دلیل ہے کہ نہیں؟ کیونکہ صرف زبانی کہنے سے تو نہیں ہوگا نا۔ اگر واقعی کسی کو نبی پاک سے سب چیزوں سے زیادہ محبت ہے تو پھر پیارے آقا کی سنتوں پر عمل کہاں ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ تو سنت کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، اس کو میں آپ کو دنیاوی مثال کے ذریعے سمجھاؤں کہ اگر کوئی بیٹا آپ کو ملے، کوئی بچہ ملے، اور وہ آپ کو کہے میں اپنے والد صاحب سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں اپنے والد صاحب کا دیوانہ ہوں، اپنے والد صاحب پر میری جان قربان۔ آپ کہیں یار کمال ہے، ماشاءاللہ اپنے ابو سے کتنی محبت کرتا ہے۔ تھوڑے دنوں بعد اس کے والد صاحب سے ملاقات ہو اور آپ والد صاحب سے کہیں کہ آپ کا بیٹا آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، آپ کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہے، تو والد صاحب کہیں ایک نمبر کا جھوٹا ہے، میری تو ایک بھی بات نہیں مانتا۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ یار کمال ہے، میرے سامنے تو اتنی باتیں کر رہا تھا کہ ابو میرا سب کچھ، میرے والد ہیں اور میری جان میرے والد پر قربان، والد کہہ رہا ہے میری ایک بات نہیں مانتا۔ تو آپ کیا کہیں گے کہ جھوٹا دعویٰ تھا۔ اب اپنے بارے میں ہم سارے چیک کریں، ایک طرف تو ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ نبی پاک پر ہماری جانیں قربان، ہم پیارے آقا کے بڑے عاشق ہیں، تو یہ عشق رسول نظر کیوں نہیں آتا؟ نہ چہرے پہ نظر آتا ہے، نہ لباس میں نظر آتا ہے، نہ باتوں میں نظر آتا ہے، نہ کاروبار میں نظر آتا ہے۔ کیا نبی پاک کا عاشق جھوٹ بول سکتا ہے؟ کیا نبی پاک کا امتی کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ نبی پاک فرمائے من غش فلیس منا، دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں۔ پھر کیسا عشق رسول ہے کہ مسلمان بھی کہلاتا ہے دھوکہ بھی دیتا ہے، مسلمان بھی کہلاتا ہے گندی بری باتیں بھی کرتا ہے، مسلمان بھی کہلاتا ہے حرام بھی کماتا ہے، اپنے آپ کو نبی پاک کا عاشق بھی کہتا ہے اور بے حیائی کے کام بھی کرتا ہے، شرابی دوست بنائے ہوئے ہیں، معاذ اللہ خود بھی شراب کے اڈوں پہ جاتا ہے۔ تو خود سوچئے آپ کہ یہ عشق رسول نہیں ہے۔ عشق رسول یہ ہے کہ مجھے بتانا نہ پڑے میں مسلمان ہوں، میں نبی پاک کا امتی ہوں، مجھے دیکھ کر پتا چل جائے کہ یہ کس کا غلام جا رہا ہے۔ شاعر لکھتے ہیں نا فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، آقا جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ ہمیں دیکھ کر پتا چل جائے کہ یہ کس کا امتی ہے، یہ کس کا غلام ہے۔ یقین کریں میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر ہم نبی پاک کی عشق والی زندگی گزاریں اور صحیح اسلام کی تعلیمات والی زندگی گزاریں تو دنیا بھی اچھی ہو جانی ہے، آخرت بھی اچھی ہو جانی ہے۔ آج مسلمان کہلانے والے کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، نبی پاک کا امتی تو کہلاتا ہے، مگر آقا کے قلب اطہر پر جو قرآن نازل ہوا، اور یاد رہے پیارے آقا پر کے بہت سارے معجزات ہیں، مگر جس معجزے کو اعظم المعجزات کہا گیا، بگیسٹ میریکل کہا گیا، وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ مگر قرآن پڑھنا بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں کو نہیں آتا، کھولتے بھی نہیں ہے قرآن۔ میں آپ سے اگر سوال کروں کہ آپ نے یہ بتائیے کہ فیس بک کب آن کیا تھا، آپ کہیں گے بھی مسجد میں آنے سے پہلے ہی آن کیا تھا۔ اچھا واٹس ایپ، وہ تو ہو سکتا ہے مسجد میں بھی چیک کیا ہوگا۔ تو کئی سافٹ ویئر ہم روزانہ کئی بار آن لائن کرتے ہیں، اور میں یہ پوچھوں کہ بتائیں قرآن کب کھولا تھا؟ جواب آئے گا پچھلے رمضانوں میں۔ اب کب آن لائن کریں گے؟ اگلے رمضانوں میں۔ ہم قرآن سے کتنا دور ہو گئے۔ اور ایک سچ بات بتاؤں، جب قبر میں جائیں گے نا، یہ سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے، قرآن قبر میں بھی آن لائن ہو جائے گا۔ تو اس چیز کو تھامو نا جو قبر میں بھی کام آنی ہے، مگر قرآن سے ہم دور ہیں۔ کئی لوگ ملتے ہیں مجھے، کہتے ہیں سکون نہیں ملتا، دلی سکون چاہیے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ کسی اور سے وظیفہ کیوں لیں، قرآن سے ہی معلوم کر لیتے ہیں۔ اے رب کے کلام ہمیں بتا کہ ہمیں دل کا سکون کہاں سے ملے گا۔ اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے۔ شراب پینے میں چین نہیں ہے، بے حیائی اور بدکاریوں میں سکون نہیں ملے گا، فلموں ڈراموں گانوں باجوں میں سکون نہیں ملے گا۔ اگر واقعی قلبی سکون چاہیے تو وہ اللہ کے ذکر میں ملے گا۔
اللہ کی یاد میں ملے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو ساری زندگی پیارے آقا کی محبت میں گزارنا نصیب فرمائے، ان کی سنتوں پر عمل کر کے گزارنا نصیب فرمائے، ساری نمازیں پابندی سے پڑھنا نصیب فرمائے۔ بہت سارے لوگوں کا دل جو ہے وہ مسجد میں نہیں لگتا۔ مسجد میں پہلے کیوں جاؤں بھائی، اتنا انتظار کرنا پڑے گا، بیان سننا پڑے گا، نماز تو دیر سے ہی ہونی ہے نا۔ یہاں بہت سارے لوگ بالکل جماعت کھڑی ہو جائے اس کے بعد آتے ہیں، کچھ لوگ رکوع میں امام صاحب چلے جائیں پھر آتے ہیں، اور جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے ویسے ہی نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی احساس یہ ہوتا ہے، وہ ایسا لگتا ہے، محسوس یہ کرواتے ہیں کہ مسجد میں لوگوں کا دل نہیں لگتا۔ اور روایتوں میں مومن کی مثال دی گئی کہ مومن مسجد میں ایسا ہوتا ہے جیسا پانی کے اندر مچھلی ہوتی ہے، فش ان دا واٹر۔ مچھلی پانی میں کتنا پرسکون ہوتی ہے، اور مچھلی کو پانی سے نکال دیں تو بے چین بے قرار تڑپتی رہتی ہے۔ مگر بدقسمتی کے ساتھ بہت بڑی اکثریت ہماری وہ ہے کہ وہ مسجد کے اندر اس طرح ہوتی ہے جیسے مچھلی پانی کے باہر ہے، بے قرار بے چین، گھڑی دیکھتے رہیں گے یار کب اذان ہوگی، کب جماعت ہوگی، کبھی امام صاحب 1 منٹ لیٹ ہو جائیں، 2 منٹ لیٹ ہو جائیں تو امام صاحب کو پکڑ لیں گے، حضرت 2 منٹ آج آپ نے لیٹ جماعت شروع کی۔ امام صاحب 1-2 منٹ لمبی نماز پڑھا دیں، دعا طویل کر دیں، اس پر اعتراض کرنے والے اعتراض کر رہے ہوتے، حضرت آج آپ نے 2 منٹ لمبی دعا کرا دی۔ اللہ کے بندو 1-2 منٹ زیادہ اللہ کے گھر میں بیٹھنے کو ملا نا، شکر ادا کرو۔ اچھا یہی بندہ باہر چائے کی دکان پر گھنٹوں بیٹھ جائے گا دوستوں کے ساتھ، وہاں کوئی ٹائم نہیں دیکھنا، مسجد میں 2 منٹ زیادہ کیوں گزرے اس پر اعتراض شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوا کہ دل مسجد میں نہیں لگ رہا ہے۔ جس کا دل مسجد میں نہ لگے وہ اپنے دل کا علاج کرائے، کیونکہ مسجد کس کا گھر ہے بتاؤ نا۔ اچھا آپ کے گھر میں بغیر اجازت کوئی آ سکتا ہے؟ دروازہ کھٹکھٹائے کہ آج آپ کے گھر میں رہوں گا، آپ کہیں گے کون ہو بھائی، میں تو جانتا ہی نہیں۔ جب میرے اور آپ کے گھر میں بے اجازت کوئی نہیں آ سکتا، اللہ کے گھر میں کیسے آئے گا؟ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں روز بلایا جاتا ہے۔ مسجد میں خود سے کوئی نہیں آتا، بلایا جاتا ہے۔ جو نہیں آتا نا، اب ماشاءاللہ یہ مسجد اتنی فل ہے کہ پیچھے بھی لوگ کھڑے ہیں، میں آپ سب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا صرف جمعہ کی نماز فرض ہے؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ عصر میں بھی مسجد فل ہوتی، مغرب میں بھی فل ہوتی، عشاء میں، فجر میں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں نا یار میں مسجد نہیں جاتا، تمہاری بھول ہے، تم نہیں جاتے، تمہیں بلایا نہیں جاتا۔ تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو کہ اے اللہ مجھے روز اپنے گھر میں بلا، میں اتنا برا ہوں کہ مجھے پورا ہفتہ تیرے گھر میں آنے کا موقع نہیں ملتا۔ توبہ کر کے اللہ کو راضی کر کے مسجد میں آنا جانا باندھ لو۔ پنجاب والوں کی ایک بات بڑی مشہور ہے، میں تو جب بھی پنجاب آتا ہوں، باقی شہروں میں بھی ماشاءاللہ ایسا ہے کہ مہمان نواز ہوتے ہیں، جب بھی آئیں بڑا خیال کرتے ہیں مہمانوں کا، ٹھیک ہے نا؟ تو جب آپ کے گھر کوئی آتا ہے کیا کرتے ہو؟ مہمان خوش ہو کر جائے، ایسا ہی ہے نا؟ اگر آپ کے گھر پہ کوئی مہمان آتا ہے آپ کیا کہتے ہیں؟ یار مہمان راضی ہو کے جائے، اب مہمان کو کچھ تحفہ بھی دے کے بھیجتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، جب اللہ کے گھر پر کوئی آئے گا تو اللہ اسے جھولی بھر کر نہیں بھیجے گا، اسے خوش کر کے نہیں لوٹائے گا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مسجد میں روز آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سکون سے ذکر و اذکار پڑھتے ہیں۔ ارے دنیا میں کسی کے گھر جاؤ وہ تحفے کے ساتھ بھیجتا ہے، اللہ کے گھر میں آئیں گے وہ جھولیاں بھر کے لوٹائے گا۔ تو نیت کر لیں انشاءاللہ، پہلی نیت تو یہ کر لیں کہ اب انشاءاللہ 5 نمازیں مسجد میں باجماعت ادا کریں گے۔ جمعہ کا دن کوئی عام دن نہیں ہے، یاد رکھیے گا، جمعہ کا دن ایک بڑا خاص دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر ایک خاص کرم کیا ہے کہ ہمیں ہر ہفتے یہ دن عطا فرمایا۔ جمعہ کے دن کچھ خاص اعمال کرنے والے ہیں، وہ بھی عرض کرتا ہوں، لیکن جمعے کی پہلے اہمیت کو سمجھیے کہ جمعہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور روایتوں کے ذریعے علماء نے بتایا کہ جمعہ یوم العید ہے، جمعہ سب دنوں کا سردار ہے۔ جمعہ کے روز جہنم کی آگ نہیں سلگائی جاتی، جمعہ کی رات دوزخ کے دروازے نہیں کھلتے، جمعہ کو بروز قیامت دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا۔ جمعہ کے روز مرنے والا خوش نصیب مسلمان شہید کا رتبہ پاتا ہے اور عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کو حج ہو تو اس کا ثواب 70 حج کے برابر ہے۔
کیونکہ جمعے کی ایک نیکی کا ثواب 70 گنا ہے، ملٹیپلائی بائی 70۔ ہم کہتے ہیں نا یار فلاں جگہ اسکیم لگی ہوئی ہے بھائی، 50% ڈسکاؤنٹ، 20% ڈسکاؤنٹ، زیادہ ڈسکاؤنٹ ہو تو سردی میں گرمیوں کا سامان خرید لیتے ہیں، کیوں یار کام آئے گا بھائی، ابھی اسکیم لگی ہوئی ہے۔ گرمی میں سردی کا سامان، ارے بھائی گرمی میں جیکٹ لے آئے، اس لیے لایا، آدھی قیمت میں مل رہی تھی، دنیا کا فائدہ ہے تو فوراً خرچہ کر لو گے۔ ہر جمعے ایک نیکی ملٹیپلائی بائی 70 ہو کے مل رہی ہے۔ بتاؤ نا ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ ہم جمعے کو درود زیادہ پڑھتے، قرآن زیادہ پڑھتے، نفل زیادہ پڑھتے، صدقہ و خیرات کرتے، مریضوں کی عیادت کرتے، جو نیکی پورے ہفتے میں کرنی تھی وہ نیکی ہم جمعے کے دن کرتے، تاکہ ملٹیپلائی بائی 70۔ کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، جب دھاگا سستا ہوتا ہے ہم دھاگا لے لیتے ہیں، جب کپڑا سستا ہوتا ہے ہم کپڑا لے لیتے ہیں کہ یار سیزن میں اس کا ریٹ بڑھ جائے گا۔ اللہ نے ہر جمعے کو تمہیں سیزن دیا ہے نیکیاں کمانے کا، تو کماؤ نا نیکیاں۔ اب ایک دل جلتا ہے کیونکہ فیصل آباد میں بہت سارے علاقوں میں جمعہ چھٹی ہوتی ہے اور جمعرات کی رات ویکینڈ نائٹ بن جاتی ہے۔ جب بھی چھٹی کی رات ہوتی ہے تو اسے کہتے ہیں ویکینڈ نائٹ، چھٹی کی رات۔ ہونا یہ چاہیے تھا، جمعے کی چھٹی اسلامی ممالک میں کیوں تھی؟ یہ عبادت کی چھٹی تھی، مگر میرا مشاہدہ یہ ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے کئی ملکوں میں جہاں جمعہ کی چھٹی ہے نا، وہاں جمعرات اور جمعے کو زیادہ گناہ ہوتے ہیں، زیادہ فلمیں دیکھی جاتی ہیں، زیادہ ڈرامے دیکھے جاتے ہیں، زیادہ آؤٹنگ ہوتی ہے، زیادہ معاذ اللہ حرام کاریاں ہوتی ہیں، کیونکہ چھٹی ہے نا۔ یہ تو نہ سوچا کہ یہ دن کون سا ہے، حالانکہ جمعرات کی رات اور جمعے کا دن یہ خاص قبولیت کی گھڑیاں ہیں، دعاؤں کی گھڑیاں ہیں، مغفرت کی گھڑیاں ہیں، رحمتوں کے نزول کا وقت ہے۔ مگر بدقسمتی سے مسلمان جمعرات اور جمعے کو زیادہ گناہ کرتا۔ اور جو میں نے آپ کو مفتی احمد یار خان نعیمی کا قول سنایا کہ جمعے کے دن کی ایک نیکی ملٹیپلائی بائی 70 گناہ ہے، وہاں ایک گناہ کرنا وہ بھی ملٹیپلائی بائی 70 ہو جاتا ہے۔ یعنی جمعے کے دن خاص طور پر گناہ سے بچنا ہے کہ یار اس دن تو کوئی غلطی نہ ہو جائے، عذاب بھی 70 گنا ہوگا۔ اب اس کو اور آسان کر کے سمجھا دیتا ہوں۔ کوئی شخص رضا آباد کی گلیوں میں معاذ اللہ گالی نکالے، غلط بات ہے، حرام ہے، مگر عیدگاہ مسجد میں آ کر گالی نکالے، آپ کہیں گے یار اللہ کے بندے اللہ کے گھر میں گالی نکال رہے ہو، سمجھ رہے نا؟ کوئی معاذ اللہ باہر میوزک چلائے، ناجائز ہے، مسجد میں آ کر چلائے، آپ گریبان پکڑ لیں گے، شرم نہیں آتی؟ اللہ کے گھر میں یہ کر رہے ہو، عذاب بڑھ جاتا ہے۔ جب مقام مقدس ہو تو عذاب اور غلطی شدید ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح مکہ شریف میں جاؤ، ایک نیکی حدود حرم کے اندر 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، مگر وہ مقام اتنا مقدس ہے کہ وہاں ایک گناہ کیا جائے تو وہ گناہ بھی 1,00,000 گناہ کے برابر ہو جاتا ہے۔ میں ان تمام پاکستان کے علاقے والوں سے بات کر رہا ہوں، میں ان تمام ممالک کے لوگوں سے بات کر رہا ہوں جہاں جمعے کو چھٹی ہے، خدا را جمعرات کی رات کو ویکینڈ نائٹ بنا کر گناہ مت کرو۔ جمعہ کا دن اللہ کو ناراض کرنے والے کام نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پورا ہفتے کی خطائیں ایک طرف، جمعے کو کی گئی خطائیں اور اس کا عذاب ایک طرف ہو جائے، اللہ سخت ناراض کہیں ہم سے نہ ہو جائے۔ تو خدا را اگر جمعہ کو چھٹی ملی ہے تو اس کو عبادت میں گزارو، اس کو غنیمت جانو، جمعہ کی اہمیت تو سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے اس ایک دن کی گویا فضیلت کو بیان کرنے کے لیے قرآن پاک میں پوری سورہ جمعہ نازل فرمائی، اور اس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ ذکر کی طرف دوڑو۔ لوگ پکنک کی طرف دوڑتے ہیں، لوگ معاذ اللہ غلط کاموں کی طرف جمعہ کے دن دوڑتے ہیں۔ ایسا نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی شدید ناراضی کا یہ سبب بن جائے۔ بہرحال کچھ کام جو جمعہ کے دن اسپیشل کرنے والے ہیں، ایک بہت ہی خاص کام جمعہ کے دن یہ کرنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو جمعہ کے دن، حدیث پاک کا مضمون ہے، 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی جمعہ کا دن خاص الخاص
درود پاک پڑھنے کا دن ہے۔ ایک عشق والی بات بتا دو، فضیلتیں تو اتنی ہیں، حدیثیں تو اتنی ہیں کہ جمعرات کی رات درود پڑھنے والے کو یہ ملتا ہے، جمعے کے دن پڑھنے والے کو یہ ملتا ہے، یہ ساری فضیلتیں۔ عشق والی بات بتا دیتا ہوں جو غلام مصطفیٰ کے لیے وہی کافی ہے۔ آقا فرماتے جس کا مضمون ہے، اور دنوں میں جب بندہ درود پڑھتا ہے تو فرشتے مجھ تک درود پہنچاتے ہیں، مگر جمعہ کے دن جو درود پڑھتا ہے میں خود سماعت کرتا ہوں۔ یعنی جمعہ کا دن ڈائریکٹ ڈائلنگ کا دن ہے، ادھر میں نے درود پڑھنا ہے، ادھر میرے آقا نے سماعت کرنا ہے۔ مل کر محبت سے درود پاک پڑھ لو، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جمعہ کے دن تو کام ہی یہ ہونا چاہیے، تسبیح ہاتھ میں اور درود پاک کا ورد جتنا ہو سکے، جمعرات کی رات سے جمعے کی مغرب تک جتنا ہو سکے آپ درود پاک پڑھیں۔ جو پورا ہفتہ نہیں پہنتے نا امامہ، ان سے بھی میری گزارش ہے کم از کم جمعے کو باندھ لیا کر۔ اب ذرا روایت سننا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بے شک اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے جمعہ کے دن امامہ باندھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ اور اس کے فرشتے درود یعنی رحمت بھیجتے ہیں، تو جمعے کو تو امامہ باندھ لیا کرو۔ دل پر چوٹ کر دوں، چوٹ کرنے کے لیے عیدگاہ مسجد میں اعلان ہو جائے کہ جو جمعے کے دن امامہ پہن کر آئے گا باہر جاتے جاتے 1000 کا نوٹ لیتا جائے۔ بتاؤ کوئی آئے گا بغیر امامے کے؟ باہر امامے کی دکانیں کھل جائیں گی، ہیں ارے بھائی عیدگاہ مسجد میں امامہ دو، جلدی سے 1000 روپے ملیں گے، جمعہ مسجد میں بھی جگہ نہیں بچے گی 1000 روپے کے لیے۔ ادھر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں، بتاؤ نا دنیا کی قیمت کی کوئی کمپیریزن ہے؟ تو جمعے کو تو امامہ پہن لیں، نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آگے چلیں، روایت سن لیجئے۔ حضرت حمید عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص جمعے کے دن اپنے ناخن کاٹتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بیماری نکال کر شفا داخل کر دیتا۔ یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں رزق میں بڑی تنگی ہے جناب، کاروبار بڑا مندہ ہے، تو مفتی امجد علی اعظمی لکھتے ہیں کہ جمعے کے دن ناخن ترشوانا مستحب ہے، ہاں اگر زیادہ بڑھ گئے ہوں تو جمعہ کا انتظار نہ کرے کہ ناخن بڑا ہونا اچھا نہیں، کہ ناخنوں کا بڑا ہونا تنگی رزق کا سبب ہے۔ بڑے بڑے لڑکیوں نے بھی ناخن بڑھائے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں جناب روزی میں تنگی آ گئی، کاروبار مندہ ہو گیا، گھر میں بڑا پرابلم ہے، تو ناخن بڑھانا بھی یہ تنگی رزق کا ایک سبب ہے۔ سبحان اللہ۔ جمعے کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں الجمعۃ حج المساکین، یعنی جمعہ کی نماز مساکین کا حج ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ الجمعۃ حج الفقراء، جمعہ کی نماز غریبوں کا حج ہے۔ اور سبحان اللہ، مسجد میں ٹھہرنے کی بات ہو رہی تھی، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کوئی شخص نماز جمعہ کے بعد اگر عصر کی نماز پڑھنے تک مسجد میں رہے اور اگر نماز مغرب تک ٹھہرے تو افضل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس نے جامع مسجد میں جمعے کی نماز ادا کی وہیں رک گیا اور عصر کی نماز تک ٹھہرا رہا، اس کے لیے حج کا ثواب ہے، اور اگر وہیں رہ کر مغرب پڑھی اس کے لیے حج اور عمرے دونوں کا ثواب ہے۔ یہ ہے جمعہ کا دن، نیکیاں کمانے کا دن۔ تو کوشش کریں کہ یہ جمعہ کا دن خاص نیکیوں میں، عبادت میں، اللہ کی رضا والے کاموں میں گزاریں۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے ہمیں خاص کربلا والوں کی یاد دلاتا ہے۔ تاریخ دنیا میں ایسی ظلم کی داستان کبھی نہ ہوئی ہوگی کہ نواسہ رسول، جگر گوشائے بطول، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کو فرمائیں میرے پھول، ان کے ساتھ جو ظلم کیا گیا کربلا کے میدان میں 3 دن بھوکا اور پیاسا رکھ کر پورے قافلہ امام حسین کو شہید کیا گیا۔ ایک عجب داستان ہے، جب بھی سنے آنکھیں اشکبار اور دل بے قرار ہو جاتا ہے۔ مگر میں واقعہ کربلا سنانے کی بجائے، وہ تو آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، مجھے اور آپ کو اس واقعے سے سیکھنے کو کیا ملا، مجھے اور آپ کو کربلا پیغام کیا دیتا ہے؟ کبھی کبھی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ جناب کلمہ پڑھنے والے بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ کلمہ بھی پڑھتے تھے، وہ لوگ اذان بھی دیتے تھے، وہ لوگ نماز بھی پڑھتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، نبی پاک کا امتی کہتے تھے۔ اس قدر شدت، ایسا ظلم، 6 ماہ کے علی اصغر کے گلے پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خنجر چلانا، تیر چلانا، امام حسین جن کے بارے میں نبی پاک فرمائیں یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ وہ نواسہ رسول جنہوں نے نبی پاک کے کاندھوں پر سواری کی، اور پیارے آقا کے خاندان کے لوگوں کو اس طرح شہید کرنا، یہ پاسبل کیسے؟ کبھی کبھی عقل جو ہے نا وہ کام نہیں کرتی۔
मगर फिर उलमा जवाब देते हैं कि रीजन क्या था, ऐसा जुल्म करने पर वो लोग कैसे आमादा हो गए। ये बड़ी खतरनाक बात करने जा रहा हूं, और ये रीजन पता होने के बाद, ये वजह मालूम होने के बाद मैंने और आपने अपने आप को चेक करना है। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दो भूखे भेड़िए बकरियों के रेवड़ में छोड़ दिए जाए, बकरियों का एक पूरा गौल जा रहा हो और दो भूखे भेड़ियों को उस रेवड़ में छोड़ दिया जाए, वो इतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना कि माल और मर्तबे का लालच इंसान के दीन को नुकसान पहुंचाता है। जरा सोचिए, एक और जगह हजरत सैयदना हसन बसरी रदी अल्लाह तआला से मुरसलन मरवी है, दुनिया की मोहब्बत हर बुराई की जड़ है। अब जरा आज के दौर में देखते हैं, कभी कभी लोग कहते हैं ये कैसे हो गया, ये इतना बड़ा जुल्म कैसे कर दिया। अरे उनको इक्तिदार का नशा था। इब्ने साद को, इब्ने जियाद ने वहां शिमर को और जितने लोग करबला के मैदान में मौजूद थे उनको लालच दिया था कि ये काम करो, तुम्हें हुक्मरानी मिलेगी, पैसे मिलेंगे, इतना माल मिलेगा। माल की लालच, इक्तिदार की लालच आई, आंखों पर ऐसा पर्दा पड़ा कि जुल्म की दास्तान रकम कर दी। लेकिन क्या आज ऐसा नहीं हो रहा? थोड़े पैसे के लिए मुसलमान की मौत का सबब नहीं बन रहा है। आज मिलावट करने वाला क्या कर रहा है? जो माद अल्लाह छोटे थोड़े से सिक्कों के लिए दवाई में मिलावट कर देते हैं। अरे दवाई तो जान बचाने के लिए थी ना। मुसलमान कहलाने वाले आए दिन पकड़े नहीं जाते, खाने पीने की चीजों में क्या मिला रहे हैं जनाब, कोई पत्ती के अंदर बुरादा मिला रहा है, कोई चीनी के अंदर क्या मिला रहा है, कोई क्या मिलावट कर रहा है। ये क्या हो रहा है? चंद सिक्कों की खातिर भूल गए। याद रखना, ये दुनिया की लालच और ये थोड़े सिक्कों के लिए किसी दूसरे का बेड़ा गर्क होता हो तो हो जाए, यही तो यजीदी तरीका था ना, यही तो यजीद वालों का अंदाज था। आज कहते मैं पंजतन का गुलाम हूं, मैं इमाम हुसैन का चाहने वाला हूं, हर साल मुहर्रम में लंगर बनता है मेरे घर में, इमाम हुसैन की नियाज दी जाती है। अरे जनाब हम तो बहुत बड़ी सबील लगाते हैं। सारी चीजें एक तरफ, बताओ लालच छोड़ी कि नहीं है? ये लालच तो यजीदियों का काम था ना। क्या इमाम हुसैन ने माद अल्लाह लालच की थी जो तुम करने बैठे हो? बस किसी तरह माल आना चाहिए। क्या नौकरी करने वाला, क्या कारोबार करने वाला, क्या ठेला लगाने वाला, ऐसा नहीं है करोड़पति आदमी बेईमानी करता है। जिसको जिधर मौका मिल रहा है ऊपर अलग फ्रूट दिखाएंगे, नीचे गला सड़ा फ्रूट थमा देंगे। क्या है ये? यजीदी तरीका है। माल के लिए अगले का नुकसान कर देना, ये यजीदी तरीका है। तुम कहते हो मैं इमाम हुसैन का गुलाम हूं। एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक गल्ले वाले के पास से गुजरे और उसके गल्ले में हाथ लगाया और उसके गल्ले में हाथ अंदर डाल दिया तो वो गीला था। आका ने फरमाया ये गीला वाला ऊपर क्यों नहीं रखा? कि हुजूर बारिश हो गई थी। फरमाया अगर गीला हो भी गया तो गीला वाला ऊपर क्यों नहीं रखा? फिर वो तारीखी अल्फाज फरमाए, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं। अब बताओ कौन है जो धोखा नहीं देता? जिसको जिधर मौका मिलता है किसी तरह पैसे आ जाए, किसी तरह माल आ जाए। हलाल हराम छोड़ो जनाब, सूद का कारोबार कर लेते हैं, रिश्वत का काम करते हैं, झूठ बोलकर मिलावट करके। क्या जवाब दोगे इमाम हुसैन को? और कहते हो मैं पंजतन का गुलाम हूं, करबला का मैदान और क्या पैगाम देता है? इमाम हुसैन जिस वक्त शहीद हुए उस वक्त सजदे के आलम में थे। करबला का वो सजदा पैगाम दे रहा है कि देखो नमाज कभी ना छोड़ना। पंजतन का गुलाम कहलाने वाला फजर कज़ा कर देता है, उसकी जोहर चली जाती है, उसकी असर मगरिब चली जाती है और कहता है मैं तो पंजतन का गुलाम हूं। ये गुलामी है? नहीं मेरे नीचे इस्लामी भाई, करबला वालों की उस हालत में भी नमाज कज़ा ना हुई और तुम आज अपने नींद के अंदर नमाज कज़ा कर देते हो, खुद खेलते कूदते में नमाज कज़ा कर देते हो। कैसे मुंह दिखाएंगे हम इमाम हुसैन को कयामत के दिन? वो रात 9 मुहर्रम की रात, वो रात कैसे गुजरी थी जिसको शब आशूर कहते हैं। करबला वालों के खैमों में तिलावत हो रही थी, सजदे हो रहे थे, दुआएं हो रही थी और यजीद के कैंप में नाच गाने हो रहे थे, शराब हो रही थी, रंग रलियां मनाई जा रही थी। मुझे बताओ आज हमारी रातें कैसी हैं? तिलावत के साथ, नमाजों के साथ, दुआओं के साथ या फिल्मों ड्रामों के साथ, नाच गानों के साथ, माज़अल्लाह कुछ लोगों की शराबों के साथ, बदकारियों के साथ। बताओ ना ये रातें यजीदी तरीके वाली हैं या हुसैनी तरीके वाली हैं? सिर्फ जबान से कहना काफी है कि मैं पंजतन का गुलाम हूं, सिर्फ जबान से कहना काफी है कि मैं इमाम हुसैन का चाहने वाला, मेरी जान कुर्बान। अरे जान तो बाद में कुर्बान करोगे, वक्त कुर्बान करके नमाज तो पढ़ लो। इमाम हुसैन के मुबारक सर को जब यजीदी लश्कर नेज़े पर उठाकर जा रहा था तो वो सरे अनवर तिलावत कर रहा था।
عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، سرے شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے۔ امام حسین کا سر تو نیزے پر بھی تلاوت کر رہا ہے، اور جو پنجتن کے غلام ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس سے پوچھو بھائی قرآن پڑھنا آتا ہے؟ قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، پڑھنا تو دور کی بات، پڑھنے کی ایبیلٹی بھی نہیں ہے۔ یہ کیسی غلامی ہے؟ پوچھو نا اپنے آپ سے۔ شربت پلانا، نیاز کرنا، نعرے لگانا بلا شبہ اچھی بات ہے، میں ڈسکریج نہیں کر رہا، مگر حقیقی غلامی تو یہ ہے نا کہ قرآن پڑھ کر امام حسین کو ایصال ثواب کریں۔ تو آج یہ نیت کر کے جاؤ اس بار کا محرم ہماری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن جائے۔ ہمارے دوست ہم سے پوچھیں یار تم 5 وقت کے نمازی بن گئے، خیر تو ہے، پہلے تو نہیں پڑھتے تھے، تو میں بتاؤں کہ الحمدللہ محرم آیا، میں پنجتن کا غلام ہوں، امام حسین نے سجدے میں نماز پڑھتے ہوئے سر کٹایا، میں نے بھی نیت کر لی میری اب کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ کوئی کہے یار پہلے تم بڑے غلط کام کرتے تھے، تم جناب حرام کماتے تھے، تم نے وہ کام چھوڑ دیا، آپ جواب دیں میں پنجتن کا غلام ہوں، کربلا والوں نے سر کٹا دیا، باطل کے آگے سر نہیں جھکایا، اب میں چند سکوں کے لیے اپنا دین و ایمان نہیں بیچوں گا، تھوڑا کماؤں گا، حلال کماؤں گا، سب چھوڑ دیا ہے، میں پنجتن کا غلام ہوں۔ آؤ نا پنجتن کی غلامی کو پریکٹیکلی ثابت کرو، اور آج یہ طے کر کے اٹھنا ہے جمعہ کا دن ہے، برکت والا دن ہے، محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور مدد کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں، مولا نیت کرتا ہوں مدد تو نے کرنی ہے، اے اللہ ارادہ میں کرتا ہوں، اے اللہ راہ تو نے دکھانی ہے کہ بس اب جو زندگی رہ گئی ہے وہ حسینی طریقے پر گزاروں گا، یزیدیوں کے طریقے پر نہیں گزاروں گا، نمازیں پڑھ کے، تلاوت کر کے، حلال کما کر اور دین کی خدمت کر کے گزاروں گا۔ قیامت کے دن جب میری اور آپ کی امام حسین سے ملاقات ہوئی، کربلا والوں سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے پوچھ لیا کہ ہم نے تو نانا کے دین کے لیے سر کٹا دیا، بتاؤ تو صحیح تم کیا کر کے آئے ہو؟ تو کچھ ہے جواب دینے کو؟ لوگ کہتے ہیں یار میں نیک بن بھی گیا تو فائدہ کیا، سارے ہی جھوٹ بولتے ہیں۔ ارے خود اتنا کر جاؤ کہ امام حسین کو عرض کر سکو حضور میں اپنے حصے کا چراغ جلا کر آیا ہوں، میں نے سچ بول کر زندگی گزاری، میں نے نمازیں پڑھ کر گزاری، تلاوت قرآن کر کے گزاری، میں نے حضور حرام نہیں کمایا، آپ نے تو بہت بڑی قربانی دی، تھوڑی قربانی میں بھی دیتا تھا، کبھی کبھی دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں جاتا تھا، میں نے بھی کچھ لوگوں کو نماز کی دعوت دی، میں نے بھی آپ کے نانا کی سنتوں کی طرف کچھ کو بلایا، حضور میں نے کوشش کی ایک مسجد بھی بنائی یا مسجد میں حصہ بھی ملایا، حضور خود تو عالم نہ بن سکا، کئی طلباء کے لیے جامعۃ المدینہ بنایا جس میں علماء بنتے گئے جو آپ کے نانا کے دین کا پرچار کرتے رہے، حضور تھوڑا سا کام کر کے لایا ہوں، اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ ایسے تو بن کر جاؤ نا کہ جب امام حسین سے قیامت کے دن ملاقات ہو تو جواب دینے کو، منہ دکھانے کو ہو، مگر آج بہت بڑی تعداد وہ ہے جو سوچیں کہ کیا جواب دو گے امام حسین کو کہ دین کا نام روشن کرنا تو دور کی بات، میں دین کا نام برباد کر کے آیا ہوں۔ لوگ کئی لوگوں کی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جس کی وجہ سے اسلام برباد ہو رہا ہے، اسلام کا نام خراب ہو رہا ہے۔ سوچئے گا ضرور، اللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو سلامت رکھے کہ جو آج ہمیں حسینی طریقے پر چلنے کا موقع دیتا ہے، جو ہمیں اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی سیرت پر عمل کرنے کا موقع دیتا ہے۔ دعوت اسلامی کا ماحول کتنا کربلا والوں سے محبت ہے پتہ ہے آپ کو؟ ہمارے مدنی قافلے 72 گھنٹے کے مدنی قافلے ہیں، ہمارے مدنی انعامات 72 مدنی انعامات ہیں۔ کیا راز ہے اس کے پیچھے؟ 2 اہم ترین کام، مدنی قافلہ، مدنی انعام، دونوں میں 72 کا عدد ہے۔ اللہ سلامت رکھے عاشق اہل بیت امیر اہل سنت کو کہ کربلا والوں کے قافلے والوں کا عدد 72 تھا، امیر اہل سنت نے مدنی قافلہ بھی 72 گھنٹے کا کیا، مدنی انعامات بھی 72 عطا فرما دیے۔ ان دونوں کو تھام لو، فیضان اہل بیت تمہیں نصیب ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔